کسی کے ساتھ دن اور رات گزارنا ہوتی ہے، اس زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ صبح شام ایک ساتھ رہنا، محبت سب کچھ ہوتی ہے۔ تمہاری محبت میں وجود ہی وجود ہے، پانا ہی پانا ہے، پھر تو اب تک تمہیں مجھ سے محبت ہی ہو جانا چاہیے تھی۔ ان سب حقائق پہ میں تو پورا اترتا ہوں۔ پاس رکھے پانی کے گلاس میں ہاتھ ڈال کر اس نے چند قطرے شہربانو کی طرف اچھالے اور چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اچھا فلسفہ ہے، بہت اچھا۔ ہاں، گہری سوچ میں اترتے ہوئے اس نے دہرایا، اس سے بڑھ کر پا لینا بس پا لینا ہو۔ دنیا کو پا لینا، دنیاوی چیزوں کو پا لینا، دنیاوی ساتھ پا لینا۔ ٹھیک، صحیح، بالکل صحیح۔ کیا میری بات کی یہ سمجھ آئی ہے شہریار؟ کیا آپ نے خود اپنی بات سنی ہے شہربانو؟ شاید مجھے اپنی بات سمجھانی نہیں آئی۔ شہربانو نے اٹک اٹک کر بات مکمل کی۔ محبت خوبصورت ہوتی ہے، بہت خوبصورت۔ غیر اختیاری طور پر اس کی نظریں شہربانو کی ہتھیلیوں پر جم گئی۔ گود میں دھرے اس کے خوبصورت ہاتھ اد کھلے تھے۔ لکیر کی جال اس کی ذہنی حالت کا پتہ بتاتے تھے۔ لکیریں ایسے ہی الجھی ہوئی تھی جیسے اس کے ذہنی رجال۔ درجال کی ایک لکیر کا سرا دوسری لکیر میں پیوست، بے نام زاویہ اور بے شمار کہانیاں کہتی لکیریں، سرگوشیاں کرتی ہوئی لکیریں۔ لکیروں کی جال میں الجھ کر وہ ہتھیلیوں کی رنگت میں کھونے لگا تھا۔ شہریار کا جی چاہا کہ ان نم ہوتی ہتھیلیوں کو وہ اپنے ہاتھوں سے مس کرے، محسوس کرے، زندگی اس پر آسان بناؤ۔ شہریار نے تھکے تھکے لہجے میں کہا اور اپنی ہتھیلیاں پھیلا دی۔ یہاں ہاتھ رکھو اپنا۔ آہستگی سے شہربانو نے اپنا ہاتھ بند کر کے شہریار کی ہتھیلیوں پر رکھ دیے۔ اس لمس میں سپردگی نہیں تھی، کہیں نہیں تھی۔ اداسی کی لہر نے شہریار کے دل کو چھوا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ہتھیلیاں شہربانو کے ہاتھوں سمیت بند کر لے۔ لرزتے ہوئے یہ ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھوں کی حدت سے گرم کر دے۔ کیا انسان ہے چلتی پھرتی سی ٹی اسکین کی مشین؟ جو بات مجھے خود نہیں پتا اسے وہ بھی کیسے جان لیتا ہے؟ اچھا سنو، آج آفس میں کیا ہوا؟ ایک لڑکی آئی انٹرویو کے لیے، اس کا نام بھی شہربانو تھا۔ اچھی تھی، چھوٹی سی، ابھی کالج میں ہی ہے۔ ایک دوسرے دوست نے ریفر کیا تھا، محنتی ہے، کالج سے آیا کرے گی، 2 گھنٹے میں کچھ ای میل اور پروپوزل وغیرہ بنا کر چلی جایا کرے گی۔ اور پتہ ہے مصطفیٰ صاحب کا بیٹا ہوا ہے، مجھے کل ہسپتال جانا ہے، اسے دیکھنے تم چلو گی؟ شہربانو کو اس وقت شہریار دنیا کا عجیب ترین اور مختلف مرد لگا۔ سفید کالر شرٹ پہنے، ایک بازو فولڈ کیے ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتیں محض اسے خوش کرنے کے لیے، اور بات بے بات اس کا ہنسنا۔ شہربانو کو ایک یکلخت لگا کہ وہ شاید اس دنیا میں ہی نہیں ہے، شاید کوئی اور دنیا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ ضرورت نہیں، ضرورت تو وہ کہاں تھی؟ نہیں، شاید وہ وہاں بھی ضرورت نہیں تھی۔ کون سا کسی کی زندگی پلٹ گئی ہوگی وہاں، تو پھر کیا وہ کسی کی خوشی بن گئی ہے؟ کیا وہ کسی کی خواہش بن گئی ہے؟ تو تم چلو گی نا؟ میں بھلا کیا کروں گی جا کر؟ شہربانو سوچے سمجھے بولی، خود بھی پتہ نہ ہو کہ اس نے کیا کہا ہے۔ وہ تو اپنی سوچوں کے اس حیران کن ادراک کے گرداب میں بے چین پھر رہی تھی۔ آج بڑے دنوں بعد دھوپ نکلی تھی۔ دھوپ کو دیکھ کر اس کی سستی بھی کچھ دور ہوئی تھی۔ شہریار نہ جانے کب کا جا چکا تھا۔ اس نے شہریار کو اکثر پودوں درختوں سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ سرشام وہ پائپ ہاتھ میں پکڑے دائیں اور بائیں دونوں لان میں گھومتا پھرتا دیکھتی۔ بہت زیادہ دھند کی وجہ سے کچھ دنوں سے یہ سلسلہ موقوف تھا۔ یہ باتیں وہ شہریار سے کبھی کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ ان پودوں کو سنا دے، بات کرتے کرے شاید اسے کوئی خود سے اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔
میرا دل تم سے سب سے مخاطب ہے، ایک کیاری کے قریب کھڑے ہو کر اس نے دل ہی دل میں دہرایا۔ پتہ نہیں شہریار کے سامنے کوئی بھی بات کہنا اب مشکل کیوں ہو رہا، حالانکہ ابراہیم کے خلاف وہ میری ہر بات بہت غور اور توجہ سے سنتا ہے، جہاں کہیں غلط ہو تو سمجھانا بھی ہے، اچھا نقطہ نظر بھی واضح کرتا ہے۔ پہل مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ صرف میری غلطیوں پکڑنے کے لیے ایسا کرتا ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کے اپنے رویے سے مجھے محسوس ہوا کہ وہ ایسے جان بوجھ کر نہیں کرتا، وہ ہے ہی ایسا۔ وہ شاید سب کی بات ہی اتنے دھیان سے سنتا ہوگا، اسے محبت پا لینے کے گر آتے ہیں، اسے محبتوں کے شوق ہے، اس کا دل بہت نرم ہے، وہ خود پسند بھی نہیں، وہ سب سے مسکرا کر ملتا ہے، وہ بہت خوبصورت ہنستا ہے، ہاں بہت خوبصورت ہنستا ہے۔ شاید اس دنیا میں اس سے خوبصورت ہنسی کسی کی نہیں ہوگی۔ وہ بھی مسکرانے لگی۔ وہ تو چھوٹے طبقے کے لوگوں سے مسکرا کر ملتا ہے، کوئی مالی، ویٹر، چوکیدار، گاڑی صاف کرنے والا، چھوٹا بچہ، ہر کسی سے مسکرا کر ملتا ہے، یوں بات کرتا ہے جیسے برسوں سے اسے جانتا ہو۔ جتنا ہی وہ عام لوگوں سے جھک کر ملتا ہے، اس سے ایسے ہی انسانیت کے قدر میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ گزرا ہر لمحہ مجھے حیرت میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ ابراہیم سے کتنا مختلف ہے، نہیں مختلف نہیں، شاید وہ اس کا بالکل الٹ ہے، ایک مشرق تو ایک مغرب۔ شروع میں ابراہیم کی خاموشی حد درجہ ٹھہراؤ کی عادی شہربانوں، بعض اوقات شہریار کے کہکوں اور اچانک ہی کچھ ہی کر گزرنے والی حرکات و سکنات سے گھبرا جایا کرتی تھی اور غیر ارادی طور پر موازنہ کرنے لگتی تھی۔ قصور اس کا بھی نہیں تھا، اپنے باپ کے بعد جس پہلے مرد کی صورت اس کی زندگی میں شامل ہوئی وہ ابراہیم ہی تھا، اور عورت باپ کی شکل میں مرد کو بھی ایکسپلور نہیں کر پاتی۔ شہریار اور ابراہیم کی طبیعت مزاج فطرت میں اتنا فرق تھا کہ وہ الجھ جاتی تھی۔ ابراہیم ہر چیز کو پلان کیا کرتا تھا، ہر چھوٹی بڑی چیز کو پلان کیا کرتا تھا، کہیں جانے سے پہلے ٹو ڈو لسٹ بناتا اور پھر اسے دیکھتے رہنا کچھ رہ نہ جائے۔ اس کے برعکس شہریار جب جیسا جہاں کسی بھی حالت میں ہوتا ہے، ہر جگہ جانے کو تیار ہے۔ ابراہیم لوگوں سے ملنے سے اجتناب برتتا اور شہریار کو شہر میں ہر دوسرا بندہ جانتا تھا، اس پر وہ ملنسار بھی بہت۔ ابراہیم اپنی کلائی میں کبھی گھڑی نہیں پہنتا تھا، شہریار کو شوق ہی گھڑی پہننے کا تھا۔ اب میں یہ بھی جاننے لگی ہوں کہ جس دن اس کا موڈ بہت اچھا تو وہ کون سی گھڑی پہنے گا، اور جس دن اس کا موڈ بہترین ہوگا وہ گھڑی ہی مجھے بتا دے گی۔ ابراہیم کو حالات حاضر سے چڑ تھی اور شہریار کو دنیا کے دوسرے کونے میں رونما ہونے والے واقعہ کا علم تھا۔ ابراہیم انگریزی لٹریچر کا آئنسٹائن تھا تو شہریار کو اردو کے درجنوں بلکہ سینکڑوں شعر زبانی یاد تھے۔ ابراہیم بڑی سے بڑی بات پر مسکرایا کرتا تھا اور شہریار چھوٹی چھوٹی بات پہ کھلکھلا کر ہنستا تھا۔ بعض اوقات اس کی آدھی بات ہنسی میں پوری ہوتی تھی، جب وہ کسی سے فون پر بات کرتے یا ٹی وی دیکھ کر آواز اونچی میں ہنستا تو مجھے بھی ہنسی آ جاتی تھی۔ اس نے اپنے دونوں بازو پھیلائے۔ ابراہیم اگر کسی صاف ستھرے سے 7 اسٹار ہوٹل کا سوئمنگ پول تھا تو شہریار بحر عرب کا ٹھاٹھیس مارتا شور مچاتا تاجد نگاہ پھیلا ہوا کنارہ ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ابراہیم نے مجھے کبھی غور سے دیکھا ہو، ماں سوائے ان چند آخری دنوں کے، تب بھی یوں جیسے وہ میرے چہرے سے اپنے فیصلے کے لیے کچھ اخذ کر سکے۔ اور شہربانوں کو اپنے سینے میں واضح ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ ٹی وی دیکھتے، کافی بناتے، گاڑی چلاتے، فون سنتے، کبھی لیونگ میں کھڑے ہو کر ٹائی باندھتے، یہاں تک کہ اپنے جوتوں کے تسمے باندھتے ہوئے اسے پتہ ہوتا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ جب بھی کسی خیال میں ڈوبے ہوئے دیکھتا تو بالکل صحیح تجزیہ پیش کرتا۔ باخدا یہ کیسا انسان ہے،
یا میں ہی ہوں ہی اتنی آسان کہ پڑھ لی جاؤں؟ کیا یہ تحریر ابراہیم کو نظر نہیں آتی تھی یا وہ محض دوسروں کو پڑھنے پر معمور تھا؟ ابراہیم نے جہاں رشتوں کے تحفظ میں زندگی گزار دی تھی، وہیں شہریار اوائل عمری سے ہی ہاسٹل میں زیر تعلیم رہا تھا۔ ابراہیم کا ذاتی نوعیت کا کوئی دوست نہ تھا اور شہریار کو دوستوں کے بغیر زندگی بسر کرنا مشکل تھا۔ اس موازنے کے سفر پر چلتے چلتے شہربانوں کا دل ایک دم دھڑکا تھا۔ جہاں شہریار ابراہیم کا بالکل الٹ تھا، اس کی ضد تھا، تو کیا شہریار کو مجھ سے محبت ہو جائے گی؟ اس کے دل نے شہربانوں سے پوچھا کہ کیا ابراہیم کو تم سے محبت تھی؟ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور اپنے کمرے میں جا کر سہم کر بیٹھ گئی تھی۔ دل پوچھنے لگا، دیکھو، سچ بتانا، بالکل سچ بتانا، جھوٹ مت بولنا۔ جواب نداد ایک گہری چپ اس کے دل کے اندر کنڈلی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ابراہیم کو محبت تھی؟ سارے عالم میں ٹھنڈی خاموشی تھی۔ یکا یک کلاک کی سوئیاں کہنے لگیں، نہیں نہیں نہیں۔ کمرے کی دیواروں پہ نہیں نہیں ابھر آیا تھا۔ دور کسی چلتی مشین سے آواز آنے لگی تھی، نہیں نہیں۔ اس کی آواز سے بہتا کر اس کی کمپٹی کو بھگوتا ہوا تکیے میں گم ہوا تھا۔ ابراہیم نے کبھی کچھ کہہ نہ دیا، کبھی نہیں۔ وہ تو قطعی نہیں جو مجھے سننے کی آرزو رہی۔ اور شہریار، جس کی آنکھیں سب کہتی تھی، جس کے ساتھ محض 2 مہینوں میں اس نے اتنا کچھ کہہ دیا تھا، اتنی زندگی جی لی تھی کہ تمام گزری عمر کو پلڑے میں رکھنے سے برابر نہ ہو پاتی۔ شہریار کا پلڑا بھاری ہی رہتا ہے۔ وہ بیٹھتا بھی ہے تو میری جانب رک کر کے بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس کا بایاں کندھا دانستہ طور پر میری جانب جھکا رہتا ہے۔ کیا شہریار کو مجھ سے محبت ہوگی؟ بے پناہ، وہ جو عشق بچا کر تھم جاتی ہے اس کیفیت کے مانند۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، اس کا جسم دھڑکنے لگا، وہ تو خود دھڑکن بن گئی۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک وہ دم سہ دے سکتا۔ ہاں ہاں ہاں، کلاک کی سوئیاں کہنے لگی، ہاں ہاں۔ دیوار پر ابھر آیا تھا۔ دور کسی مشین سے آواز آنے لگی تھی، ہاں ہاں کی۔ اس کا دل سینہ توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ سارے عالم میں ایک ہی شور تھا، ہاں ہاں کا۔ اس کا جسم جیسے جم گیا تھا، ایسے جیسے وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہ پائے گی، باوجود کوشش کی کہ وہ کبھی نہیں ہل پائے گی۔ یوں لگا جیسے وہ زمین میں پیوست ہو رہی ہے، نیچے اور نیچے، بہت نیچے۔ سخت سردی میں بھی اسے اپنے جسم سے حدت کی لہریں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی، اس ایسی لہریں جنہیں وہ دیکھ پا رہی تھی۔ سارا منظر کہیں دور کھو گیا تھا۔ اس بند کمرے میں ساری کائنات تھی، اور اس ساری کائنات میں واحد جو چیز تھی سانس لے رہی تھی، وہ شہربانوں کا دل تھا۔ چاہے جانے کی خواہش کا سفید موتی 7ویں آسمانوں سے اس کی گود میں آ گرا تھا، روشنی سے بھرا، باتیں کرتا، کہانیاں کہتا۔ محبت کا سفید موتی، اس موتی سے نکلتی ہر شعاع ایک معصوم خواہش تھی، شہریار کو بہت قریب سے دیکھنے کی خواہش، اس کے بالوں کو چھونے کی خواہش، اس کی خوشبو محسوس کرنے کی خواہش۔ شہریار کے ساتھ سمندر کے کنارے گھنٹوں چلنے کی خواہش، اتنا چلے یہاں تک کہ وہ تھک جائے، گھنٹوں لا حاصل بحث میں الجھی رہے، اور یہاں تک کہ ہمیشہ کی طرح ہار جائے۔ شہریار کی طبیعت اچھی نہیں تھی، زکام اور بخار نے اسے بستر پر لٹا رکھا تھا۔ ایسے میں شہربانوں کو وہ اپنی عام فطرت کے خلاف بہت مختلف لگا۔ کھویا کھویا، خاموش سا، خاموشی ان دونوں کے بیچ سر پٹکتی رہی۔ دواؤں کے زیر اثر وہ تمام وقت سویا رہتا۔ آج ٹھنڈ پھر بڑھ گئی تھی، دسمبر کا آخر تھا۔ شہریار کو دوا دینے کے بعد شہربانو اس کے کمرے میں باہر کی جانب کھلتی کھڑکی میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ باہر خاموشی تھی، برف جیسی کھڑکیوں کی دراز میں چڑیوں کی ایک لمبی قطار جو نہ جانے کہاں ختم ہوئی تھی،
چاہتے ہوئے بھی وہ وہاں خود سے ہٹا نہ پائی۔ چونٹیوں کی وہ قطار اسے انسان کی خواہشوں جیسی لگی، جیسے خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک کے بعد ایک کر کے چلی آتی ہے۔ چاہے جانے کی خواہش، مل جانے کی خواہش، جسم کی حدت کی خواہش، دوسروں کی خوشبو کی خواہش، مرد کی خوشبو کی خواہش، شہریار کی خوشبو کی خواہش، اس کی ہاتھوں کو دیکھتے رہنے کی خواہش، بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کو پڑھتے رہنے کی خواہش، ان آنکھوں میں اترتی چمک کو دیکھتے رہنے کی خواہش، اس کی ہنسی کی آواز سنتے رہنے کی خواہش، اس کے ساتھ چلنے کی خواہش، چلتے چلتے ٹکرا جانے کی خواہش، شہریار کے بالوں کو چھونے کی خواہش۔ شہریار، اس نے چونک کر خود اپنے آپ سے دہرایا، شہریار اور خواہش، خواہش اور شہریار، یہ خواہش اور شہریار کا تعلق کب سے بن گیا؟ میں تو کیا میں سنجیدہ ہوں؟ کیا وہ مجھے اچھا لگنا لگا ہے، یا میں اس سے متاثر ہو رہی ہوں؟ وہ بات کرتے کرتے اس سے بحث کرتی ہے، اس کی ہر بات کو جھٹلاتی ہے، بظاہر ہاں میں اس باہر کی بات کو کر دیتی ہے، اس سے اندر سے اسے تسلیم کرتی ہوں، ہاں تسلیم کرتی ہوں، واقعی تسلیم کر چکی ہوں۔ تسلیم نہ کر چکی ہوتی تو اس وقت یہاں میں کیا کر رہی ہوں؟ گھبرا کر وہ پلٹی اور شہریار سے ٹکرائی۔ آپ تو سو رہے تھے، اٹکتے ہوئے بامشکل اس نے کہا اور سائڈ سے نکلنا چاہا۔ رکو، شہریار کی آواز میں کچھ تھا۔ جی، گھبراہٹ کے مارے وہ ہلکے ہلکے کانپنے لگی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ کچھ نہیں۔ ہاں جی، میرے بارے میں سوچ رہی تھی؟ نہیں، ادھر دیکھو میری طرف۔ شہریار کے لہجے میں سختی تھی۔ ایک لمحے کو اس نے شہریار کی آنکھوں میں دیکھا مگر دیکھ نہ پائی۔ دیکھو، بات کہیں، میرے بارے میں سوچ رہی تھی نا، جواب دو۔ زکام کی وجہ سے شہریار کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ نہیں، آپ کے بارے میں نہیں، تو پھر کیا سوچ رہی تھی؟ زندگی کی خواہشوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچھا، سوائے مایوسی کے کچھ اور بھی سوچتی ہیں آپ؟ کیا مطلب؟ شہربانو نے چڑچڑے پن میں پوچھا۔ بھائی، ہر وقت ماضی میں جھانکنے کی عادت جو ٹھہری ہے آپ کی، اور ماضی میں مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں، کم از کم آپ کے ماضی میں تو نہیں۔ اچھا، شہربانو نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں جی، کیا ایسا نہیں ہے؟ شہریار نے سوال پر سوال کیا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ رکو، شہریار کے لہجے میں حکم تھا۔ بتاؤ، کیا سوچ رہی تھی؟ کیا ضد ہے آپ کو؟ شہربانو کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ پاگل ہونا چاہتی ہو؟ شاید۔ کیوں ماضی میں کھوئی رہتی ہو؟ شہربانو خاموش رہی۔ بچے یاد آ رہے ہیں؟ شہربانو خاموش رہی۔ ابراہیم؟ نہیں، اس نے سختی سے تردید کی۔ تو پھر؟ بس کچھ سوچ رہی تھی۔ اپنی بات کہہ دیا کرو۔ اپنا سر اس کے سر کے ہلکے سے ٹکراتے ہوئے اس نے کہا اور بیڈ پر واپس لیٹ گیا۔ کوشش تو کرتی ہوں اب، اور کوشش کروں گی۔ سنو، شہریار کی آواز میں آج کچھ تو تھا جو شہربانو کو بار بار چونکائے جا رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ کچھ دیر میرے پاس۔ اپنے بائیں طرف بستر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شہریار نے کہا۔ جی، وہ میں خاموشی سے وہاں بیٹھ گئی۔ کچھ بات کرو۔ وہ نیم غنودگی میں تھا۔ آپ کریں بات، سردی تو نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ تم کو کیا کیا یاد آتا ہے ابراہیم کا؟ کچھ نہیں یاد آتا۔ کیوں؟ شہریار مدھم سی مسکراہٹ میں ڈوب گیا۔ وہ خاموش رہی کہ اس کے پاس جواب تو تھا مگر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ کہہ سکے۔ کچھ بھی یاد نہیں آتا؟ اس کے حوالے سے کچھ یاد نہیں آتا؟ ہاں، تمہارے اپنے پاس ہی بہت حوالے ہیں اس کے لیے اس کو یاد کرنے کو۔ اس نے اپنے حوالے سے کہاں یاد آنا ہے تم کو؟ وہ تو جوگ لینے والوں میں سے نہیں تھا، جوگ لینے والی تو تم ہو۔ یاد کرنا اور جہاں سے یاد کرنا دو مختلف باتیں ہیں، وہ اتنی ہی کہہ سکی۔ مختلف باتیں ہیں نا؟ شہربانو نے اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ ہاں ہیں، دو مختلف باتیں، ہاں ہیں، تو کچھ بھی یاد نہیں آتا؟ کوئی بھولا بھٹکا میرے پاس سے گزر جاتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں ہے،
مجھے اس کو سوچنے کی چاہت نہیں رہی۔ سوچنے میں بھی چاہت ہوتی ہے، ہاں ہوتی تو ہے۔ جب دل ضد پر اڑ جائے تو اپنی مرضی سے، چاہت سے چاہی ہوتی ہے نا۔ ہمیں یہی لگتا ہے کہ دوسرا فریق ہم سے محبت کرتا ہے۔ سالوں اشروں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دیے چلے جاتے ہیں کہ جیسے میں اسے چاہتا ہوں اور کوئی چاہ نہیں سکتا۔ ایسے میں ہم یکسر فراموش کر دیتے ہیں کہ وہ ہے، ہم نہیں، وہ میں نہیں ہے۔ وہ تو خود ایک انسان ہے، اس کا اپنا ایک دل ہے۔ وہ ہمیں ایسے تو نہیں دیکھتا جیسے ہم اسے دیکھتے ہیں، اس کا دل ایسے تو نہیں دھڑکتا جیسے ہمارا دھڑکتا ہے۔ اس کے دل کی تو اپنی ہی ایک ہے نا۔ جب ہم کسی کی محبت کرتے ہیں تو اسے بہت اونچا مقام دے دیتے ہیں، اتنا اونچا مقام کہ آخر ایک دن وہ شخص ہماری پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنے مقام سے گرتا ہے تو ریزہ ریزہ ہو کر ہم بکھرتے ہیں، منہ کے بل ہم گرتے ہیں، جان ہماری نکلتی ہے، مر ہم جاتے ہیں، دعائیں ہماری رد ہو جاتی ہیں، تنہا ہم رہ جاتے ہیں، روتے ہم پھرتے ہیں، زندگی کو خود پر تنگ ہم کر لیتے ہیں، شہنشاہ جذبات ہم بن جاتے ہیں۔ اس کا بھلا کیا جاتا ہے، وہ کیا کھوتا ہے، اسے کہاں چوٹ لگتی ہے بھلا، کہیں بھی نہیں۔ تو یہ سب ہمارا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے نا۔ پھر ایک دن اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، سب نیا نیا سا لگتا ہے، جیسے کوئی لمبی نیند سے جاگا ہو، ایک بڑی بیماری کے بعد اٹھا ہو، خالی ذہن بوکھلایا دل بہت عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔ سب ایسے لگتا ہے دیکھا دیکھا سو ہو مگر اپنا نہ ہو، دور بیگانہ کسی اور کا ہو، تعویلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے میں کوئی کیا یاد آئے گا جب اپنی ہی خبر نہ ہو۔ میں نے تو اس لیے پوچھا تھا کہ تمہیں اس کی بات کرنا اچھا لگتا ہے۔ شہریار کا جی چاہا کہ اسے کچھ دیر شہربانوں کی گود میں سر رکھے۔ اچھا، آپ نے کیسے سوچ لیا؟ کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور بات پر تم اتنا نہیں بولتی۔ تمہاری زندگی کا فلسفہ وہیں سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا جی چاہا کہ اس کے بالوں کو سہلائے، اس کا سر دبائے، ایسے ہی دم کرے جیسے اماں بچپن میں اسے کیا کرتی تھی۔ اپنی خواہش سے گھبرا کر شہربانو بیڈ سے اٹھ کر نیچے کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ دیکھیں شہریار، ہر انسان ایک دائرے کا کاربند ہوتا ہے۔ زندگی کا ہر فلسفہ اسی شروع ہو کر اسی پر اسی لیے ختم ہوتا ہے کہ وہی ایک زندگی تھی جس سے میں وقف تھی، وہی ایک زندگی تھی جو میں نے گزاری تھی، وہی ایک دنیا تھی جس میں مگن تھی، وہی میرا سچ تھا، وہی میری درسگاہ۔ جس ادارے سے تعلیم حاصل کریں اس کی چھاپ تو ہوتی ہے نا انسان پر۔ کیا اتنی محبت کرنا ہر عورت کی فطرت میں ہوتا ہے؟ آج تم میرے سوالوں کے جواب دو شہریار۔ شہربانو بتاؤ، ہر عورت کی فطرت ایسی ہی ہوتی ہے؟ اتنی محبت کرنا کہ فنا ہی ہو جانا، مٹ ہی جانا، اپنے آپ کو ہی کھو دینا۔ محبت کا تو پتہ نہیں، وہ پھیکی سی ہنسی ہنسی۔ ایک چیز جو عورت میں پیدائشی ہوتی ہے وہ ہے انسیکیورٹی۔ ہر عورت انسیکیور پیدا ہوتی ہے، اس سے ہر وقت کچھ نہ کچھ چھن جانے کا خوف ہوا کرتا ہے۔ بچپن میں کھلونوں کا، اوائل عمری میں عزت کا، پھر شوہر کی محبت کا، کبھی اس کی محبت کی ضمانت چھن جانے کا، حمل کی صورت میں بچہ چھن جانے کا، بچے کی جوانی میں اس کی توجہ چھن جانے کا، ادھیڑ عمری میں خوبصورتی چھن جانے کا، بے شمار انگنت چیزوں کے چھن جانے کا خوف۔ اور انسیکیورٹی کے باوجود عورت مرد سے کبھی یہ نہیں کہتی کہ ان سب چیزوں کو چھین لینے والے تم ہی ہو۔ اگر نہیں کہتی تو کیا کرتی؟ چپ چاپ وہ زندگی بسر کرتی ہے۔ عورت مرد سے یہ کبھی نہیں کہتی کہ مجھ سے یہ مت چھین لینا، مجھ سے یہ مت لے لینا۔ عقل مند عورت کبھی وعدہ نہیں مانگتی، وہ کبھی وعدہ نہیں مانگتی، نہ اولاد سے، نہ شوہر سے، نہ کسی بھی اور رشتے سے۔ ہاں، اگر اس کے دل میں خواہش جاگتی ہے تو وہ خود اس کے رشتے کی ہو جاتی ہے، وہ رشتہ اس کا دائرہ بن جاتا ہے اور اسی دائرے میں وہ گھومتی رہتی ہے۔
وہ اس رشتے جس کو تم محبت کا سوال اڑا کر پوچھتے ہو نا، وہ اس رشتے سے وعدہ لینے کی بجائے اپنا اندر عہد کر لیتی ہے، اس رشتے کی ہو جاتی ہے۔ کیا انسیکیورٹی محبت سے ختم نہیں ہو سکتی؟ ایک مرد کی محبت میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اور مرد کی سچی محبت عورت کے لیے کیا ہوتی ہے، اور یہ وہاں کیوں بیٹھ گئی؟ مجھے بخار ہوا۔ اچھوت کا مرض نہیں، ادھر بیٹھو اور سمجھاؤ۔ اس نے پاس پڑی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ شہربانو اپنی جگہ سے اٹھی اور تھرمامیٹر سے اس کا بخار چیک کرتے ہوئے اس کی بات کا جواب دینے لگی۔ تم نے ون مین وومن والی ٹرم تو سنی ہی ہوگی۔ ظاہری اور باطنی طور پر عورت ایک وقت میں ایک ہی مرد سے محبت کر سکتی ہے۔ وہ مرد اس کی زندگی میں موجود ہو یا نہ ہو، وہ اس ایک مرد سے محبت کرتی ہے اور کرتی چلی جاتی ہے۔ سچی محبت آپ کو بھٹکنے نہیں دیتی، بے شک بہت تکلیف دیتی ہے، بہت اذیت دیتی ہے، مگر آپ کو بھٹکنے نہیں دیتی، نئی محبتوں کو چکھنے کا لالچ ختم کر دیتی ہے۔ اور جس دن عورت چنچانے کے خوف سے باہر آتی ہے، وہ نڈر ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ محض ایک لمحہ لگتا ہے، محض ایک لمحہ شہریار، مگر اس لمحے کے پیچھے بہت سالوں کا سفر چھپا ہوتا ہے۔ محبت اور ضرورت کا فرق یہیں سامنے آتا ہے، ٹھیک ایسے ہی سامنے آتا ہے جیسے ہم چاند اور سورج کی روشنی کو پہچان سکتے ہیں، صبح اور دوپہر کی دھوپ کا مزاج جان سکتے ہیں۔ ویسے ہی ایک بار حقیقت آشنا ہونے کے بعد محبت اور ضرورت کا شعور ہم جان جاتے ہیں، بہت اچھی طرح جان جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں فطری چیزوں کو دوبارہ جلنا پڑتا ہے، اپنا آپ تعمیر کرنا پڑتا ہے، اپنی تربیت خود کرنی پڑتی ہے۔ تب فطرت میں محبت ہو، انسیکیورٹی ہو، کچھ بھی ہو، نئے سرے سے تعمیر کرنی پڑتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ انسیکیور ہونا ہیلدی ہے، اور تمہارے خیال میں صرف عورت ہی انسیکیور ہوتی ہے؟ شہریار نے اٹھنے کی کوشش کی تو شہربانو نے اس کی پشت پر رکھے تکیے برابر کی۔ کچھ کھاؤ گے؟ اب سو جاؤ۔ بہت سو لیا سارا دن، نہیں کھانا مجھے کچھ۔ بتاؤ، انسیکیور ہونا ہیلدی ہوتا ہے؟ انسیکیور بس انسیکیور ہوتا ہے۔ وہ استہزائیہ ہنسی شاید خود پر۔ حساس عورت کی بیماری صرف محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی مثبت پہلو کچھ ہیلدی نہیں ہوتا۔ یہ بڑی عجیب اور بے وقوفانہ حد تک درست بات ہے کہ حساس عورت کو محبت کی لت لگی ہوتی ہے، اور تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بیماری اسی فطرت میں عطا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ لا علاج بیماری ہے۔ کبھی دیکھو تو غور کرو کہ عورت کا اپنا گھر سے لگاؤ ہوتا ہے، اس کے گھر کے برتنوں، کپ، گلاسوں، حتیٰ کہ پرانی چیزوں میں بھی اس کی جان اٹکی ہوتی ہے۔ وہ تمام چیزیں جن سے گھر آنگن سجائے جاتے ہیں، ان چیزوں میں اس کی محبت نظر آتی ہے۔ حساس عورت کا گھر اس کی جذباتی کیفیت بیان کرتا ہے، گھر کا ہر کونا اس کے لمس کی گواہی دیتا ہے۔ پردے، فرش، قالین، بستر کی چادریں اور اس کے شوہر کی قمیض کا کالر، گملوں میں جھولتے پھول پتے اس کی لمس کی گواہی دیتے ہیں۔ حساس عورت کا مرد ہمیشہ خوشحال اور وجیح نظر آتا ہے، وہ اس کے لیے مر جاتی ہے۔ اس کی قمیض کے انتخاب سے لے کر اس کے بالوں کے تراش خراش تک وہ سب میں جھلکتی ہے۔ ہمارا رویہ ہمارا جیون ساتھی پر کیا اثرات چھوڑتا ہے، اس کو ان کی ظاہری حالت سے ایک لمحے میں جانچا جا سکتا ہے۔ حساس عورت بیمار ہوتی ہے، محبت کی لت لگی ہوتی ہے، نہ تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر مرنے والی ہو جاتی ہے، پیسہ بچا بچا کر گھر کی آرائش کرتی ہے، گھر اس کا پہلا پیار ہوتا ہے، باقی سب بعد میں۔ گھر سے محبت ہوتی ہے تو اس کو لے کر ہمیشہ انسیکیور رہتی ہے، سجاتی رہتی ہے، سجانا چاہتی ہے۔ گھر ہی کیا، اسے
چیز بھی محبت ہو جائے ساری زندگی اس میں پھول ٹانگتی رہتی ہے، تو کیا پھوڑ عورت حساس نہیں ہوتی؟ اپنے اپنے سلیقے ہیں شہریار، یہی خالص مرد کی پہچان کا امتحان ہوتا ہے، جسے ہنسنے کھیلنے والی عورت پسند ہوتی ہے اور اس کی باقی کمیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، مگر زیادہ عرصہ وہ ایسا کر نہیں پاتا۔ مرد اپنی بیوی کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، اگر خالد مرد ہے تو اب پھوڑ پن کے بارے میں بس کہوں گی کہ زندگی کی ترتیب ہی اشیاء سے بنتی ہے۔ جن اشیاء کو ہم سلیقے سے ترتیب دیتے ہیں وہی چیز پھر ہمیں ترتیب دینے لگتی ہے۔ حیرت ہے، میں نے تو بہت سی ایسی عورتیں دیکھی ہیں جن کے گھر جیسے مرضی ہوں، ان کے مرد انہیں چاہتے رہتے ہیں، وہ بس بنی سنوری رہتی ہیں اور مرد کو زیر کرنا چاہتی ہے، ہر آرگومنٹ جیتنا چاہتی ہے۔ اور ایسی عورتیں جو شوہروں کو مٹھی میں رکھتی ہیں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی ہیں۔ گھر میں ہر طرف بے ترتیبی پھیلی ہوتی ہے، شاذ و نادر ہی کچھ ٹھکانے پر نظر آتا ہو۔ پتہ نہیں آپ کن عورتوں کی بات کر رہی ہیں؟ جس گھر کی بات آپ کر رہی ہیں وہ گھر پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں۔ جن عورتوں کی بات میں کر رہا ہوں وہ تو ضرورت سے زیادہ ہی حساس ہوتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر سر آسمان پر اٹھا لیتی ہیں، دوسروں کو یہ بڑی بڑی نصیحتیں کرتی ہیں، اور وہی اپنے ساتھ پیش آ جائیں تو ان سے سہارا نہیں جاتا۔ تو کیا وہ عورتیں نہیں ہوتی؟ حساس تو ہر عورت ہوتی ہے، پہوڑ پاں بھی سلیقہ مند ہوتی ہے۔ شہریار کے لہجے کی تلخی پر شہربانوں کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ بتائیں، کیا گھر سے محبت کرنے والی عورت ہی حساس ہوتی ہے؟ باقی عورتوں کا کیا کہیں گی؟ دیکھو شہریار، میں کوئی آزادی عورت یا حقوق نسواں کی بات نہیں کر رہی، اور پتہ نہیں تم کس بات کو پیرائے میں میرے لیے بات کیے جا رہے ہو۔ مرد بہرحال عورت سے افضل ہے دنیاوی لحاظ سے، اور یہ سچ ہے، عورت کو یہ مان لینا چاہیے۔ جب اللہ نے اسے افضل بنا دیا تو اللہ سے ضد کون باندھ لے؟ مگر یہ سچ ہے کہ عورت کی پہلی محبت گھر ہو تب ہی وہ سکون سے رہ سکتی ہے۔ پہلی محبت مرد بن جائے تو بے سکونی ہی پھیلی رہتی ہے، ہر وقت خوف طاری رہتا ہے، رہ رہ کر سارا دن اس کا خیال آتا رہتا ہے، پروسے سے متعلق لاتعداد سوال آن کھڑے ہوتے ہیں اس کے سامنے۔ فقط مرد سے محبت ہو تو عورت بوکھلائی ہی رہتی ہے، اس کے سامنے اچھا بننے کے جتنوں میں لگی رہتی ہے، بے وقوفی کی مثال بن جاتی ہے، دوسرے رشتوں کی جڑیں کاٹنے لگتی ہے، اس کے آنے جانے سے لے کر وہ اس کی سانسوں تک کا حساب رکھنے بیٹھ جاتی ہے۔ اسی تانے بانے میں سب اس کے ہاتھ سے پھسلتا چلتا ہے۔ یہ تو ازل سے طے ہے کہ مرد کو آپ جتنا بھی باندھ لیں وہ بند نہیں پائے۔ محبت جب تسلط بن جائے تو بہت فرق آ جاتا ہے، کیونکہ محبت اور تسلط میں فرق ہے، بہت فرق ہے۔ ہاں، اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے؟ ہر عورت تسلط ہی تو چاہتی ہے۔ یہاں نہ دیکھو، وہاں نہ دیکھو، کیا سوچ رہے ہو؟ سچ بتاؤ، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا تم یہی سوچ رہے ہو؟ اتنا مصروف کیوں تھے؟ دیر سے کیوں آئے؟ بھائی کوئی ایکسیڈنٹ بھی تو ہو سکتا ہے، بے دہانی بھی ہو سکتی ہے۔ ہر بات الٹی ہی سوچے گی، کہے گی کہ ضروری ہی ہے کسی کے ساتھ ہی سوئے گا۔ ارے اتنا ناقابل بھروسہ تو چھوڑ دو بابا، جاؤ اس کی زندگی سے، وہاں رہو جہاں سکون نہیں تمہیں۔ شہریار کے جلنے بھننے انداز پر اس کی بات کو بہت ہنسی آئی۔ میں غصے میں ہوں۔ وہ مسکرایا۔ جی جی میں جانتی ہوں۔ وہ بھی مسکرائی۔ ایک برا تجربہ اور سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کرتی ہے۔ تمہیں کیسے پتا کہ ایک ہی ہے؟ کیونکہ قسمت اتنی سیدھی سادی نہیں کہ ہر بار ایک ہی طریقے سے حملہ کرے۔ ویسے آپ کی صلاحیتوں پر مجھے شک نہیں کرنا چاہیے، دو چار تجزیے بھی ہو سکتے ہیں۔ دبی دبی مسکراہٹ، دونوں ہی اپنے تاثرات چھپا رہے تھے۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں کہ عورت اگر مرد سے محبت نہ کرے اور اس گھر سے محبت کرتی رہی تو عورت کا سکون رہتا ہے؟ گھر تو بے جان ہو جاتے ہیں، چھن بھی جایا کرتے ہیں۔
بے اختیار میں کہی گئی شہریار کی یہ بات شہربانوں کے دل کو چیر گئی تھی۔ دونوں ہی کچھ دیر خاموش ہو گئے تھے۔ ہاں صحیح کہتے ہو، گھر چھن جاتے ہیں مگر گھر میں جان ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھنا، گھر سانس لیتا ہے، گھر دھڑکتا ہے، گھر ہنستا مسکراتا ہے، گھر روتا ہے، گھر اداس بھی ہوتا ہے۔ یہی تو کمال ہے عورت کا کہ گھر اس کی طبیعت، اس کے مزاج کی ذہنی حالت کا پتہ دیتا ہے۔ اس کا آئینہ ہوتا ہے گھر۔ اس گھر کے رنگ کی باتیں کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کن عورتوں کی بات کرتی ہو تم۔ اس نے منہ بنایا، تم بیماری میں کتنی ضدی اور چڑچڑے ہو جاتے ہو۔ پہچان میں ہی نہیں آتا کہ یہ وہی شہریار ہے، بڑی بڑی باتیں کرنے والا، ہر بات کہہ کر قلم توڑ دینے والا۔ ہاں تو پھر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ شہربانوں کھلکھلا کر ہنسی۔ حد ہے، کبھی بچہ پیدا کرنا پڑ جائے تو کیا حال ہوتا ہے مردوں کا۔ اپنی بات کہہ کر وہ خود ہی جی شرم بھر کر شرمندہ ہوئی۔ عورت کی عظمت سے مجھے انکار نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ڈرامائی انداز میں شہریار نے کمبل اتار پھینکا اور بازو ہوا میں پھیلا دیے۔ اے عورت، تیری عظمت کو سوال۔ آنکھیں بند کیے مزاحیہ انداز میں وہ یہی دہرائے گیا۔ شہربانو اس کے پھیلے ہوئے بازوؤں کو دیکھتی رہی۔ غربت کے سفید ہالے سے اس کے بازوؤں سے نکلتے محسوس ہوئے۔ اسے محسوس ہوا کہ ان بالوں کی لہریں اسے بلا رہی ہیں، بے حد بلا رہی ہیں، بہت زیادہ۔ اس لمحے شہریار میں اتنی کشش تھی کہ اتنا کڑوا امتحان شاید اس نے کبھی پار کیا ہو۔ چند لمحوں کے لیے ہر چیز معدوم ہوئی تھی، بس شہریار کے پھیلے ہوئے بازو تھے اور شہربانوں کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے سفید ہالے تھے جن کی دنیا بھر کی مقناطیسیت تھی۔ عورت کے لیے اس کرۂ ارض پر سب سے محفوظ پناہ گاہ صرف مرد کے بازوؤں کا حلقہ ہوتا ہے۔ اس مرد کے بازوؤں کا حلقہ جس میں وہ اپنی مرضی اور رضا سے سماتی ہے۔ مرد کی چھاتی کا مضبوط حصار صرف لمس پر محیط نہیں ہوتا، یہ ان تمام ذہنی، دنیاوی اور روحانی باتوں سے بنا محل ہوتا ہے جو مرد اپنے کردار اور عمل سے ظاہر کرتا ہے۔ محض لفظی مرد کو بھی کبھی اس درجے پر فائز نہیں کر پاتی جو وہ چاہتا ہے۔ مرد جب اپنے کردار سے عورت کی حفاظت اور آرائش کرتا ہے تو گھر سے پیار کرنے والی عورت، گھر کی حفاظت اور آرائش کرنے والی عورت یہ سب جان لیتی ہے۔ چلو ہو گیا عورت کی عظمت کو سناؤ، اب خوش؟ اے اور جنت کی پہرے دار خاتون، اب خوش؟ شہریار برا سا منہ بناتے ہوئے اسے سوچ سے باہر کھینچ لایا۔ ہاں خوش۔ یاد کی ایک لہر شہربانوں کو چھو گئی۔ تمہیں تو جنتیوں کی جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر واز کرنا چاہیے۔ اس پر یک بیک منہ برف آ گری۔ ہاں خوش، پھیکی سی مسکراہٹ میں اس نے بدبخت جواب دیا۔ کمبل اوڑھ دیں دوبارہ اور جا کر سو جائیں، رات بہت ہو گئی ہے۔ شہربانوں کی خوابدہ آنکھوں اور جوڑوں سے نکل آنے والی لٹوں سے نظر چراتے ہوئے اس نے کسد کروٹ لی۔ اچھا میں خود ہی لے لیتا ہوں کمبل، آپ جائیں۔ اپنے لہجے کو قدرے کھردرا کرتے شہریار نے کمبل اوپر تان لیا۔ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی ٹھنڈی آہیں نہ بھریں، پہلے ہی بہت ٹھنڈ ہے، وہ کمبل کے اندر سے چلایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہربانو بڑی زور کی ہنسی آئی۔ اب کبھی بڑے نہیں ہوں گے، وہ جاتے جاتے کہہ رہی تھی۔ بڑا ہوا تو اچھا نہیں ہوگا، برائے مہربانی آپ مجھے بچہ ہی رہنے دیں۔ کیوں آپ بڑے ہو کر آپ ایسا کیا کرنے والے ہیں؟ شہربانو کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے جائے۔ بس میں بڑا آدمی بن جاؤں گا اور کیا۔ کمبل سے سر اور آنکھیں باہر نکالتے ہوئے اپنے لہجے کو حد درجہ لاپرواہ رکھتے ہوئے وہ بولا، بڑے آدمی تو آپ پہلے ہی ہیں۔ اچھا، اور بڑا آدمی کس کو سمجھتی ہیں؟ شہریار کا لہجہ اسے بہت کچھ چتلا گیا۔ شہربانو گڑبڑا گئی۔ میرا مطلب ہے کام، اچھا خاصا بزنس ہے، کما لیتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہوں گے،
اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہیں، وقت کی پابندی کرتے ہیں، مضبوط قد کاٹ ہے، توکل ملا کر بڑے آدمی ہی ہیں وہ نا۔ اچھا، واہ بھائی، بھرپور مسکراہٹ کی لہر اس کے سارے بدن میں اٹھی تھی۔ اتنا غور کر لیتی ہیں آپ مجھ پر، یہ تو کمال ہو گیا۔ ہاں تو منع ہے غور فرمانا آپ پر۔ تو بدو جواب آیا، نہیں منع تو نہیں، ہرگز نہیں، مگر حیرت انگیز ضرور ہے، اور وہ بھی خوشگوار حیرت انگیز۔ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابا تھے تو حلیم طبیعت ابراہیم تھے تو خاموش یا بہت خاموش۔ ایسا مرد جو اپنے آپ تک محدود تھا، یہ شہریار کیسا مرد تھا جو بہت مرد تھا، جس کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے میں صرف مردانگی تھی۔ اور آج یہ کیا ہو گیا تھا آج سے؟ بات بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہوا، ہر 5 منٹ کے وقفے سے اپنی بیماری کو کوستا ہوا، شرارتیں کرتا ہوا۔ آج اس روپ میں وہ اسے بہت خوبصورت لگا، بے حد خوبصورت لگا، اتنا کہ اس کی آنکھیں جگمگا اٹھی، گال دہک اٹھے۔ گزرے ہوئے اس مختصر عرصے میں جو بادل گھر گھر آئے تھے، ان میں ٹکراؤ ہوا۔ شہریار کی محبت کا پہلا قطرہ رحمت بن کر شہربانوں پر آن گرا تھا۔ خالص مرد کی محبت، خالص محبت کے محل کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ صلہ رحمی سے کندھے شہریار کے جذبے کا رنگ شہربانوں کو رنگنے لگا تھا۔ ایک دم دل میں شکر کا ذکر ہوا تھا۔ شہربانوں بہار کی چوٹی پر کھڑی تھی اور محبت شور مچاتی اس کے جسم کو چھو کر گزر رہی تھی۔ بادوں کی سرسراہٹ اس کے کان کے لوہے چوم رہی تھی۔ شہریار کا کردار اور عمل دونوں اسے پیارے محسوس ہونے لگے تھے۔ رومانی وادوں کا یہ محل وجود میں آ چکا تھا، یا شاید وہ اس دیوار میں پہلے سے ہی کھڑی ہوئی تھی، بس احساس دیر سے ہوا تھا۔ ہاں یہ گھر تھا، یہ گھر اس کا تھا۔ پچھلے گھر کی یاد پر اب اسے رونا نہیں آیا تھا۔ شہربانوں کا وجود آہستہ آہستہ اس گھر کی میں تحلیل ہو رہا تھا۔ شاید غلط تھا۔ حساس عورت صرف گھر سے محبت نہیں کرتی، بلکہ جس سے محبت کرتی ہے اسی کی گھر سے محبت کرتی ہے۔ ہاں عورت گھر سے محبت کرتی ہے۔ عورت چپکے چپکے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ شہربانوں عورت تھی، اور عورت مرد اور گھر دونوں ہی جانتی ہے۔ یہ دونوں اپنی ہی باہیں جب اس کے لیے کھولتے ہیں تو بے بس ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہتا، کیونکہ وہ حساس عورت تھی، اور حساس عورت کو محبت کی لت لگی ہوتی ہے۔ صالح آپا کا فون آیا تھا آج۔ شہربانوں کے لہجے میں کھوج تھی۔ ہاں آتا رہتا ہے اکثر۔ ٹائی کی ناک ڈھیلی کوٹ کرتے ہوئے اس نے کچن کی جانب دیکھا۔ اماں نہیں ہے گھر پر، پیچھے کوارٹر میں گئی ہے، آ جائیں تو کھانا نکال دیں، دوپہر میں کھا نہیں سکا، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ میری بات سنیں، آتا ہوں۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپا کا فون آیا تھا۔ اس میں بتانے والی کیا بات ہے؟ اور یہ کیسا احمقانہ مطالبہ ہے کہ نہیں بتایا؟ وہ مجھے سمجھا رہی تھی۔ اچھی بات ہے یہ تو۔ آپ نے ان سے کچھ کہا ہے؟ کس بارے میں؟ یہی کہ آپ ابراہیم اور میرے رشتے کے متعلق مجھ سے بات کرتے ہیں۔ نہیں، میں ایسا کیوں کروں گا؟ وہ واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو پھر وہ مجھے کیوں سمجھا رہی تھی ایسے؟ بھائی بہن ہیں اور بہنیں ایسا کرتی ہیں۔ اور کہ ایک اور بات، مجھے اپنی بیوی کی بات کسی اور سے کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے وہ میری بہن ہو یا بھابھی، سمجھی؟ شہریار کی اس کی بات بہت ناگوارا گزری تھی۔ میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو برا سمجھتا ہوں جو آپس کی باتوں کی شہرت لوگوں میں کرتے پھرتے ہیں۔ اس 4 دیواری کی بات اس 4 دیواری میں ہم دونوں کے درمیان ہی رہتی ہے، اور میں آپ سے بھی یہی توقع کروں گا۔ سارا دن سوچتے سوچتے شہربانوں کا دماغ اس وقت کچھ سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ چپ بیٹھی رہی۔ تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ چپ رہی۔ جواب دو۔ شہربانوں بات کرو آرام سے، وہ قدرے نرمی سے کہنے لگا۔ جانتا تھا غصے میں پوچھنے پر ہمیشہ کی طرح غصے میں آئے گی۔
ضد کرے گی اور جواب نہیں دے گی، گویا کہ وہ خود بھی بے انتہا غصے میں تھا، مگر شہربانوں کے سامنے ہمیشہ ہار مان جاتا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ابراہیم کی شادی ہو گئی ہے، میری بھی شادی ہو گئی ہے، اب مجھے اپنی زندگی کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی، تو اس میں بری بات کیا ہے؟ شہریار کو تعجب ہوا، اس نے اپنی مرضی سے دوسری شادی کی تھی۔ شہربانو دبے دبے غصے میں کہنے لگی، تو آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کھل کر کہیں، ابراہیم کے متعلق کوئی بھی بات ہو تو مجھے بے حد غصہ آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی اسے گالیاں دے یا برا بھلا کہے، مگر اس کو دعا بھی کیوں دے؟ آپ کی شادی زبردستی کر دی گئی ہے، میں نے آپ سے پہلے دن بھی پوچھا تھا۔ مجھے اپنی شادی سے کوئی اعتراض نہیں، کوئی غرض نہیں اس وقت۔ یہ کیوں سمجھایا جاتا ہے کہ جیسے اس نے اپنی زندگی شروع کر لی ہے میں بھی کر لوں؟ تو کیا چاہتی ہیں آپ؟ کوئی غرض نہیں، اگر تمہیں اس کی شادی سے ہے تو کیا چاہتی ہو؟ میرا مطلب نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ وہ ہلکا احتجاج کرتے ہوئے کہنے لگی، جو کہہ رہی ہوں وہی سمجھ رہا ہوں، میں اس وقت تمہاری پہیلیاں بوجھنے کے موڈ میں نہیں ہوں، آپ پھر میری بات غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس نے احتجاج جاری رکھا، اچھا کہو۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش میں اس نے گہرے گہرے سانس لیے، اب کہو بھی۔ میں انہیں صرف یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ وہ پرسکون تو رہے گا، کیونکہ یہ فیصلہ اس کی مرضی کا تھا۔ مجھ پر یہ قانون نافذ نہ کرے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی آہستہ آہستہ۔ تمہاری میں، شہریار نے تعصب میں سر ہلایا، کیا چاہتی ہو اب؟ بات کرنا چاہتی ہوں تم سے۔ اس کی آنکھوں میں نمی جھلائی، ہاں جی کرو۔ وہ سنجیدہ تھا، تم کو میرا لاجک سمجھ نہیں آ رہا؟ نہیں آئے گا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا، کوئی میری بات کیوں نہیں سمجھتا؟ وہ اپنی ضد پر اڑی رہی، تم کو لگتا ہے کہ ابراہیم نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا؟ شہریار نے خود پر بہت قابو پاتے ہوئے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔